بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ جناب ایم ایس حیدر قریشی صاحب جو کہ مایہ ناز تجزیہ نگار ہیں ملیشیا میں، وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں سیاسی ماحول بہت زیادہ گرم ہے، اور کل ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جناب ہمارے قریشی صاحب کی ہر دل عزیز شخصیت جن کا قریشی صاحب ہر پروگرام میں ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، وہ کل وزیر داخلہ بنا دیے گئے۔ جی ناظرین، شیخ رشید صاحب جو ہیں اس وقت وزیر داخلہ بن چکے ہیں، جو کہ پی ڈی ایم کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ یہ جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ماسٹر سٹروک ہے، اور ناظرین یہ خالی صرف پی ڈی ایم کو دبانے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کے پیچھے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جس کی بیس پر یہ ان کو وزارت داخلہ دی گئی ہے، وہ ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہم جناب قریشی صاحب سے آج پوچھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا وزیر داخلہ بننا کیا یہ پی ٹی آئی حکومت کے لیے اچھا ہے یا پی ڈی ایم کے لیے برا ہے؟ جی قریشی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی، اور اپنے محترم ساتھی محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب کو کہ ہر قسم کی پریشانی سے وباؤ سے محفوظ رکھے، اور خاص طور سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو یہ کرونا وائرس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے محفوظ رکھے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ میں تو جس نام سے انہیں پکارتا ہوں تو اسی نام سے پکاروں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ آپ کے پسندیدہ ہے نا، بڑے ہر پروگرام میں ان کا ذکر بڑے بھانڈ ایک ضروری سمجھتے ہیں، بڑے بھانڈ۔ چلے جو بھی دیکھیں، میں جو جس چیز کو میں نے آپ ہائی لائٹ کیا ہے وہ آپ دیکھیں وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو وہی ساری چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران صاحب جو ہے، نیازی صاحب، میں بار بار ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں، اور آج بھی میں اسی بات پر جو ہے قائم ہوں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں، جبکہ عقل سے عاری ہیں، وہ ان کے پاس دماغ تو ہے نہیں۔ یہ تو آپ سوچ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، میں سوچ رہا ہوں، اور یہ بالکل صحیح سوچ رہا ہوں میں، اور اس کی میں پروف اس طرح دیتا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو تبدیلی کی ہے اس سے کیا عوام میں تاثر جائے گا؟ بہت اچھا تاثر جائے گا۔ عوام میں یہ تاثر جاتا ہے، میں عوام بعزت عوام، کہ شیخ رشید جسے میں بڑا بھانڈ کہتا ہوں ہمیشہ سے، ان کو جناب علی وزیر داخلہ بنا دیا گیا، اور ساتھ ساتھ ان کو وہ جو ایک شیخ چلی ہیں، ایک بھانڈ دوسرا شیخ چلی، نام بتا دیجیے، وہ شبلی صاحب، شبلی فراز صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کو لگا دیا گیا ہے۔ اتنا ٹیلنٹڈ بندہ ہے اور آپ نے شیخ چلی بنا دیا۔ تو وہ انہوں نے بڑے ایسی باتیں کی ہیں جس لیے ان کا لقب میں نہیں رکھا ہے۔ تو شیخ چلی اور بھانڈ جب دونوں اکٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہماری عوام بھی اس پہ ہنس رہی ہے کہ یہ بتا رہی ہے، عوام کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ واقعی جو باتیں انہوں نے کہی تھی، کس نے کہی تھی؟ ہمارے ایک سابق اسپیکر کے حوالے سے کوٹ ہوئی تھی کہ ٹانگیں تھر 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 کانپ رہی ہیں، تو حکومت نے یہ بتا دیا ہے کہ واقعی اب نیازی صاحب کی ٹانگیں تھر 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 کانپ رہی ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنی یارکر بھی جو نا وہ ڈال دی میدان کے اندر، اور گگلی بھی ڈال دی، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کوئی اور ان کے پاس سوئنگ وئنگ ہوتی تو وہ بھی ڈال چکے ہوتے۔ تو وہ ساری ایک سوئنگ ڈالی انہوں نے پنجاب حکومت کے اندر، جو ہماری آپا ہیں، تو وہ یہ سارے اپنے جو ہے نا کارڈ استعمال کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ کارڈ بھی بتا دوں آپ کو، یہ کارڈ انہوں نے استعمال نہیں کیے، ان میں اتنی صلاحیت نہیں، یہ کارڈ ان سے استعمال کرائے گئے۔ اور آپ میری بات نوٹ کر لیجئے ناظرین، اور فاروق ڈوگر صاحب آپ بھی ذرا سا قلم بند کر لیجئے میرے الفاظ کو، کہ یہ شیخ رشید کا اس وقت وزارت داخلہ سنبھالنا یہ نیازی صاحب کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی اچھی بات ہے، بہت بڑی خطرے کی گھنٹی۔ اچھا جی جناب، یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، اور نیازی صاحب اب آپ ہوش کے ناخن لے لیں۔ جو کام ابھی پی ڈی ایم کو کرنا تھا، جو جا کے کمپلیٹ ہوتا کچھ عرصے بعد، اس کے لیے آپ نے ان کی رائے ہموار کر دی، اور اب وہ کام بڑی تیزی سے ہوگا، اور بہت جلد اس کے ثمرات جو ہے وہ عوام بھی دیکھے گی اور آپ کی حکومت بھی دیکھے گی۔ یہ جو انہوں نے کارنامہ کیا ہے، یہ ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، اور وہ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا بہت جلد میدان کے اندر۔
نہیں کہ آپ اس کو ایک ایز اے کامیڈی لے رہے ہیں، نہیں کہ آپ کے لیے ایک کامیڈی سرکس چل رہا ہے بالکل کہ عمران خان صاحب نے ایک وزارہ چینج کر دیا تو پتہ نہیں کیا. سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا ماسٹر اسٹروک ہے. میں نے کہا نا وہ گگلی بھی پھینک دی، انہوں نے یارکر بھی ڈال دی اور سوئی میں دیکھ لیجئے گا نا. یہ ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے 13 دسمبر کا جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے. ہاتھ کندھوں کو فارسی کیا لکھے پڑے تو فارسی کیا 2 دن کی بات ہے. آپ نظر آئے گا سر میری بات تو سن لیجئے. دیکھیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ رشید پتہ نہیں کیا کر دے گا، ایسی کوئی بات نہیں. اگر سختی کرانی ہو تو بھی جو بریگیڈر اعجاز صاحب تھے ان سے بھی سختی کرائی جا سکتی تھی، اور کسی کو وزیر داخلہ بنا کے سختی کرائی جا سکتی تھی. ادھر سر جی مسئلہ یہ ہے، ان کو جو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب کے مجاہدین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، جو افغان طالبان ہیں، وہ مجاہدین جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ آگے فیوچر میں پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ ہونا ہی. یہ آپ اپنی زبان نہیں بول رہے، یہ میں جن کی بھی بول رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں، اب میں آپ کو بتاؤں شیخ رشید صاحب کے مجاہدین سے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، بہت اچھے رہے. ایک سیکنڈ، شیخ رشید صاحب سے ہمیشہ جو ہے نا ایجنسیوں کے تعلقات اچھے رہے. صحیح ہے، مجاہدین کا تو لابھ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ جو ہے وہ سر اس کی زبان بول رہے ہیں وہ اس پہ میں نہیں جاتا، لیکن میں اپنی زبان بول رہا ہوں. شیخ رشید صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ ایجنسیوں سے اچھے رہے جی. اور وزیر داخلہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اب ایک نظر آ رہی تھی عوام کو بھی اور ہمیں بھی کہ جس طرح یہ گا رہے ہیں نا کہ ایک پلیٹ فارم پر ہے اس میں کچاؤ ہو گیا تھا اور وہ آ گیا تھا، منظر پہ آ گیا تھا اور وہ سٹوری بریک بھی ہو گئی 2-3 جگہ سے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں کسی کے الفاظ یا کسی کی سوچ کے اوپر بات نہیں کرتا، میں اپنے جو دیکھ رہا ہوں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کا دیکھ رہا ہوں. تو وہ جو گیپ پیدا ہو گیا تھا، جو گیپ پیدا ہونے جا رہا تھا ہو گیا ہے، کیونکہ ادھر جو ہے چودھری برادران نے بھی کہہ دیا بھائی سوری ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ادھر جناب علی جو ڈنڈا جنہوں نے جس کے زور پر یہ حکومت میں آئے تھے وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے ان کے جو بیوقوفی کے سارے اقدامات ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی ان سے گنجائش پیدا کی. تیسری بات یہ کہ اپوزیشن جماعتوں کے کچھ لوگ ان اداروں سے جو پاکستان کے داخلی اور خارجی اور انٹرنلی معاملات کی ذمہ داری کے ذمہ دار ہیں، ان سے رابطے بڑھ گئے اور ان رابطوں کے اندر جب تیزی آئی اور ان رابطوں کی وجہ سے اب تک مریم نواز جو ضمانت پر ہیں حکومت ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کر سکی ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی اس جو مردہ جسے کیا کہتے ہیں کیا نام ہے بہان کو لے کر آؤ، یہ کچھ اپنا کردار ادا کر کے حکومت کو سیف پیسے دلا دیں، اس لیے ان کو لایا گیا ہے. سر آپ جہاں بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. دیکھیں جو بیرونی حالات ہیں دنیا کے اور جو ہماری سرحدوں پر جنگ کے بادل منڈراتے رہتے ہیں، ابھی بھی منڈلا رہے ہیں اور وہ ہمیشہ منڈلاتے رہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو ایک مؤثر جواب دیا جائے کہ پاکستان دیکھیں. اچھا اس سے پہلے یہ وزارت کس کے پاس تھی؟ عمران خان صاحب نے خود رکھی ہوئی تھی. تو اب عمران خان، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ کیپیبل نہیں تھا. ذمہ داری کو شیئر عمران نیازی صاحب جو ہے وہ کیپیبل نہیں تھا. آپ تو کوئی نقطہ چھوڑتے ہی نہیں ہے نا. عمران خان صاحب کیپیبل نہیں تھے، پیچھے پڑ گئے، وہ نااہل تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. انہوں نے کہا کہ یار وہ نہیں چلتا. آپ اس ان کے اندر ایک چیز بھی پوزیٹیو نہیں دیکھتے. اتنی بڑی وزارت، اتنی اہم وزارت، اتنی بڑی وزارت، اتنی اہم وزارت اپنے چپراسی کو سونپ دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نااہل ہے. ہاں اس کا چپراسی اہل ہے، وہ پہلے بھی اہل تھا. جبھی وہ جناب یعنی اس آدمی کی ناک کا بال بن گیا
کہ جو آدمی اس کو جو ہے یہ ناک کا بال بنا ہوا ہے اس وقت. 15ویں وزارت ہے, 29 سال سے یہ بندہ وزیر رہا ہے, اس کو وسیع تجربہ ہے, انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا حوصلہ رکتا ہے. اپوزیشن کو یہ انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. نیازی صاحب نہیں, پرائم منسٹر ہے نا, وہ پرائم منسٹر ہے, ان کے جو نائب پرائم منسٹر کا وفاقی وزیر ہے, پرائم منسٹر کا ڈیسیژن ہوتا ہے جناب. تو اب دوسری بات آپ دیکھیں, ہم اس بیس پہ نہیں پڑھتے. آج بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر امن سکون چاہیے جی, پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے جی, پاکستان کی عوام کو خوشحالی ملنی چاہیے, غربت, مہنگائی, بے روزگاری سے پاکستان کی عوام کا چھٹکارا ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا اقدام ہے؟ اس بات سے حکومت اقدام کر رہی ہے پی ڈی ایم کو کنارے لگانے کے لیے, اور وزیر داخلہ کے اختیارات دیکھیے. ادھر وزیر جیل خانہ جات جب فیاض چوہان کو لگایا گیا تھا, اس نے بھی کہا تھا میں اچھا بھائی وہ بھائی یار تمہیں وزارت کے ملی, آپ اپنا ایکشن تو صحیح رکھو یار خدا کے واسطے. اب ان کو بھی بنا دیا گیا ہے, انہوں نے بھی آتے ہی ڈیڈ لائن دے دی, جو بھی کراس کرے گا, لائن کراس کرے گا, اس کے خلاف ڈنڈا چلے گا. بھائی میرے بات سنو, ایک میری بات سنو, تم اس وقت کہا تھے جب کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے, جب اس وقت تم کہا تھے لوگ جناب تالے توڑ رہے تھے, پی ٹی پی کے تالے توڑ رہے تھے, پولیس والوں کو مار رہے تھے, ہمارے لائن آرڈر کنٹرول کرنا, اس وقت وہ تو کچھ خفیہ لوگ تھے جی. بات صرف یہ ہے جناب کہ آپ جو ہے صرف بدماشی کے زور پر, بدماشی, پھر نوٹ کر لیجئے میرا لفظ, بدماشی کے زور پر آپ عوام کو دبا رہے ہیں, اور کوئی نہیں دبا رہا, اور اپوزیشن پارٹیوں کو قانون کے تحت نہیں, بتائیں قانون کے تحت نہیں, فیل ہو گئے آپ. قانون کے تحت اپوزیشن پارٹیز کو, پی ڈی ایم کے سربراہان کو, ذمہ داران کو آپ عدالتوں میں لے جانے میں فیل ہو گئے. قانون کے تحت آپ ان پہ مقدمات چلانے میں فیل ہو گئے. قانون کے تحت ان کو سزا دلانے میں آپ فیل ہو گئے. قانون کے تحت آپ ان کو بند کرنے میں فیل ہو گئے. تو آپ نے یہ گنڈا گردی بدماشی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, جو قطعی غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ حکومت پاکستان کی دشمن حکومت ہے. کیا دشمنی؟ بالکل دشمنی کر رہی ہے, عوام کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے. کیا کی یہ بتائیے ذرا. یہ 2.5 سال کے عرصے میں کتنا قرضہ لیا ہے؟ کوئی پروف ہے آپ کے پاس قرضے کا؟ بالکل پروف ہے. آئیے پروگرام کیا نام ہے اس کے شہزاد, کیا نام ہے خانزادہ کے ساتھ دیکھیے, آپ کے پاس شاہزیب خانزادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس نے فیکٹ اور فیگرز, بالکل اس کا جس ادارے سے تعلق ہے اس نے وزیروں کو بلا کر وزیروں سے کراس کوشچننگ کی ہے, اور کراس کوشچننگ کے بعد وزیر اس کے سامنے بے بس ہو گئے. تو اب آپ جب ایک چیز موجود ہے میڈیا کے پاس, ہم کیوں اس پہ اتنا جائیں؟ جی اب موجود ہے. میری بات ابھی ٹاپک کو ہم زیادہ طویل نہیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنانے کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ آپ نے وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات دونوں, وزیر اطلاعات کا ایک علیحدہ نہیں, دونوں دے دیے گئے اس کو ایک طرح سے. نہیں دیے, اس نے صاف واضح طور پہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے. ویسے ان کی وہ ہیلپ کرے, انہوں نے بنا تھا وزیر اطلاعات, لیکن وہ بن وزیر داخلہ. نہیں, یہ دیکھیں آپ, یہ اس کا مطلب یہ ہے وزیر داخلہ سب کچھ اس کے انڈر میں آ گیا, لائن آرڈر سچویشن جی, دباؤ اپوزیشن کو, دباؤ جو بھی مخالف, اپوزیشن نہیں, جو بھی حکومت مخالف اس کو دباؤ. اچھا پھر وزیر اطلاعات, سنیے, وزیر اطلاعات کو کنٹرول کرے گا وہ خود جی, شبلی صاحب کو کنٹرول کرے گا, شیخ شبلی کو کنٹرول میں رکھے گا. کیا میڈیا پہ بھی نہیں آنے دو, اچھا میڈیا پہ بھی نہیں آنا, کس کو نہ آنے دو, جو بھی حکومت مخالف جتنے شیخ رشید کے میڈیا سے تعلقات ہیں کسی بھی وزیر کے نہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, میڈیا پر نہ آنے دو. شیخ رشید کو استعمال کیا جائے گا, کیونکہ شیخ رشید کی میڈیا سے تعلقات ہیں, اس کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا, اس کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا. پاکستان کا میڈیا اور کنٹرول ہے جناب, پاکستان کی نہ عدلیہ آزاد ہے, کیا بات کر رہے ہیں, نہ میڈیا آزاد ہے. چھوڑ دیں اس بات کو. ابھی آپ جسٹس صاحب نے بیان دے دیا, ابھی وہ آ گیا جناب علی, کتنی آزاد ہے, یہ سب پتہ ہے, سب آزاد ہے, کتنی, کوئی عدلیہ آزاد نہیں. پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے, پاکستان کے اندر جنگل کا ٹاپک کو آپ چینج نہ کیجئے. پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بیس جتنا پاکستان کے اندر قانون توڑا گیا ہے, جتنا پاکستان کے اندر قانون کی جو خلاف ورزی کی ہے اور
قانون کے رکھوالوں نے کی ہے سب سے زیادہ. نہیں یہ آپ میری بات سنیں, آپ اپنے ٹرین پٹری سے نہ اترا کریں, پٹری سے نہیں اترا, آپ نہ اترا کریں پٹری سے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب ایک چیز آپ سے پوچھی گئی ہے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جواب نہیں دینا, آپ کو لے کے جا رہے ہیں پٹری سے نہیں اترا. بتا رہا ہوں کس لیے لایا گیا اس کو, اس لیے لایا گیا شیخ رشید کو, اس لیے لایا گیا, بالکل اس لیے لایا گیا. اس وقت اس کو لانے کا نہیں, آپ کو بول رہے ہیں یہ جو نظر آ رہا ہے وہ بولا جا رہا ہے. شیخ رشید صاحب کو بالکل صحیح بنایا گیا ہے, یہ عمران خان کا ماسٹر اسٹروک ہے. ابھی اگر شیخ رشید کو صحیح بنایا گیا تو اتنے دن سے شیخ رشید سے کیوں بھاڑ چکوا رہے تھے ریلوے کے اندر؟ آپ کیا کارنامہ کر کے دکھایا انہوں نے؟ آپ بتائیے کتنا فائدہ کر کے کہاں کھڑا کر دیا. چھوڑ دیجیے جناب ریلوے کو سے وہ تو دیکھیں میری بات سنیں, کورونا وائرس کی وجہ سے بہتری سر جگہ آپ چھوڑ دیجیے. آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, آپ اس کو اٹھاؤ ادھر رکھو, اس کو اٹھاؤ. یہ شطرنج کی بازی چل رہی ہے, حکومت جو ہے شطرنج کھیل رہی ہے وزراء کے ساتھ. کسی کو پیادے کے طور پہ استعمال کرتی ہے, کسی کو وزیر کے طور پہ استعمال کرتی ہے, بس اور کوئی بات نہیں. سر آپ کے تو نیبر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں, آپ کے ساتھ ان کے فیملی ٹرمز رہے ہیں, آپ تو کم از کم ایسی بات نہیں. میں فیملی ٹرمز سے میں جانتا ہوں, ایسے نہ کیجیے نا. آپ نے تو کل یہ مٹھائی تقسیم کی ہے ملیشیا میں ان کے وفاقی وزیر بننے پہ, آج آپ ان کو ایسے کہہ رہے ہیں. ایسے تو نہ کہیں, جو میرے پرسنل تعلقات ہیں یا میری رشتہ داری کی چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے. اور کوئی میں دوسرا کسی کے وزیر بننے میں مٹھائی پہلے تقسیم کی نہ کروں گا. چلیں دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اس وقت ناظرین مسلمانوں کے لیے ایک نہایت ہی لمحہ فکریہ ہے. بھارتی آرمی چیف جنرل منوج نروانے یو اے ای اور سعودی عرب کے آفیشیل دورے پر یو اے ای پہنچ چکے ہیں. یہاں ان کا قیام 2 دن ہوگا, اس کے بعد پھر یہ سعودی عرب جائیں گے, وہاں پھر ان کا قیام 2 دن ہوگا, 15 دسمبر کو یہ واپس انڈیا جائیں گے. تو یہ جو ان کا جو دورہ ہے یہ بیسیکلی پاکستان کو کوئی ایک میسیج دیا گیا ہے دونوں عرب ممالک کی طرف سے, یا یہ اسرائیل کے کہنے میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو جناب قریشی صاحب اس کے اوپر بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں, کیونکہ قریشی صاحب کا بڑا گہری نظر رہی ہے, اور قریشی صاحب ایک عرصے تک مڈل ایسٹ میں ان کا قیام رہا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو سارا ابھی سینیریو چینج ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ جی سر. دیکھیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اس سارے دورے کے اندر. سب سے پہلی بات تو یہ, آپ دیکھیں پچھلے 6-8 سال سے, صرف پچھلے 6-8 سال کی بات کروں گا, اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلی حکومت کے ذریعے گوادر کے اوپر بہت زیادہ. اچھا, اس سے پہلے بھی گوادر پروجیکٹ تھا موجود, اور اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس میں بھی گوادر پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا. بالکل مشرف کے دور میں بھی ہو رہا تھا, اور مشرف کے دور میں بھی کام ہو, لیکن وہ کہتے ہیں وہ سلو تھا. اچھا, یو اے جو تھا اس کے تحفظات گوادر پورٹ سے تھے اور ابھی بھی ہیں. وہ اپنے طریقے سے بلوچستان کے اندر اور بلوچستان کے لوگوں کو استعمال کرتا رہا, اور بلوچی عمانی نیشنلٹی بھی رکھتے ہیں بہت سارے, کیونکہ یہ بلوچستان پہلے عمان کا حصہ تھا, صحیح ہے, اور بعد میں یہ پاکستان کو ملا. تو اب جب یہاں پر یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس سے دبئی کے اوپر بڑا اثر پڑنے والا تھا. اچھا, اب کیونکہ اسلامی بلاک بننے کی بات کی جب نیازی صاحب نے, تو یہ چیز اور زیادہ کھل کے سامنے آ گئی. انڈیا کو بھی اپنے تحفظات نظر آئے. سعودی عرب کے تعلقات ایران سے بہت زیادہ خراب, ایران پاکستان کے تعلقات کلوز ہو رہے ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا خطے کے اندر ایران اور پاکستان کے تعلقات کلوز ہو رہے ہیں, حالانکہ ایران ہمیشہ پاکستان کی کمر پہ جو ہے وہ چھرا گھوپتا رہا ہے, لیکن اب کچھ حالات ایسے ہیں کہ کچھ تعلقات قریب نظر آ رہے ہیں. جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران اپنا پروگرام تیار کر چکا ہے, ٹیسٹنگ ابھی نہیں ہوئی ہے, وہ علیحدہ بات ہے. تو وہ کہنے کو وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اسرائیل اس پروگرام کو سبوتاژ کرنا چاہتا تھا, لیکن امریکہ نے اس کو نہیں کرنے دیا, کیونکہ امریکہ پہلے ہی افغانستان کے اندر مار کھا رہا تھا, پھنسا ہوا تھا. انہوں نے بولا ایک منٹ اور کھل جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کنارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے, جس کی وجہ سے وہ ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ ڈیلے ہوتا رہا. اب کرونا وائرس کے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, یہ ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی جب مودی نے حکومت سنبھالی. مودی انتہائی شاطر اور جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے اپنے مذاہب کے لوگوں کے لیے بہت اہم آدمی ہے. وہ اپنے مذہب کو کہیں بھی لیٹ ڈاؤن,
اس نے شاطرانہ چالیں چل کے یو اے گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لیا. اچھا ادھر یو اے گورنمنٹ ہمارے پاکستان کی خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے یو اے گورنمنٹ ہم سے خوش نہیں تھی. اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ تھی پورٹ گوادر. پورٹ گوادر بھی ہے, پھر پاکستان کے ترکی کی طرف جھکاؤ, پاکستان کا ترکی کی طرف ملیشیا کی طرف ایک ملیشیا کی طرف جھکاؤ. تو یہ ساری چیزیں جو تھی یو اے گورنمنٹ کو اس سے خوش نہیں تھی. پھر سونے میں سواگا جو آ کر ہوا ہے وہ پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ پھر آپ ادھر ہی چلے جاتے ہیں. آپ آئیں گے سونے میں سواگا کیا ہوا ہے؟ ہمارے نیازی صاحب, ہر چیز کا نیازی صاحب, ہمارے نیازی صاحب نے اس کا بھی نیازی صاحب کو ہمارے, سن لیجیے میری بات سن لیجیے, بتا, ہمارے نیازی صاحب نے سعودی عرب کو بہت لائٹ لیا. دیکھیں جیسا نیازی صاحب کا ذہن ایسا ہی جو ہے عربوں کا ذہن, تھوڑے سے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے سے کھسکے ہوتے ہیں. ناظرین سن لیجیے, تو یہ بھی کھسکے ہوئے اور وہ ان سے زیادہ کھسکے ہوئے عرب. پہلے جناب علی یہ ان کی گود میں جا کے بیٹھے, انہیں اپنی گود میں بٹھانے کی کوشش کی. تو ان کی گود جو تھی وہ ذرا چھوٹی پڑ گئی ان کے لیے, وہ اس میں سما نہیں سکے, وہ سما نہیں سکے, وہ نکل کے بھاگ گئے. اور جب وہ نکل کے بھاگے تو انہوں نے اپنا طیارہ بھی ان سے واپس لے لیا. چلے وہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کیا چیز ہے. ٹائم نہیں تھوڑا, اب آپ بات سن لیجیے. جب میں بات کرنے آتا ہوں آپ کے پاس ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اب آپ بات سن لیجیے. تو اب جب یہ وہاں سے تعلقات خراب ہوئے, اچھا اسرائیل جو تھا وہ مستقل طور کے اوپر وہ ان کو جو ہے وہ اپنے طور لیے استعمال کر رہا تھا. اور میں آپ کو پہلے بھی کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اس وقت جو حکومت ہے وہ آل سعود نہیں ہے, آل یہود ہے. یہ کنفرم بات ہے. امریکہ سے ان کے معاملات, امریکہ سے تعلقات, اسرائیل اور امریکہ, سعودی عرب ایک بلاک. اب وہ جب ایک بلاک ہوا, یہاں یہ بلاک پاکستان اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے, تو میں بولا اس کو کیسے کنڈم کریں. اچھا اب ان کے درمیان بیچ میں انڈیا آ جاتا ہے. سعودی عرب, پاکستان اور جناب یو اے کے درمیان میں. اسرائیل تو دور ہے, دوسری طرف ہے. امریکہ اور بھی دور ہے, تیسری طرف ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ نان مسلم ہونے کی وجہ سے, غیر مسلم کنٹری ہونے کی وجہ سے, انہوں نے کہا اس کو استعمال کریں. غیر مسلم کنٹری کو استعمال کرنے کے لیے کہا کہ اس کو ہم بوسٹ کریں, ہائی لائٹ کریں, اوپر چڑھائیں. انہوں نے پہلے کیا نام ہے ایوارڈ دلوایا اس کو, کیا نام, مودی کو. پھر جناب علی مندر کی تعمیر کروائی دبئی کے اندر, پیسہ لگایا. سعودی عرب کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا ہے سعودی عرب. پھر اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے, سعودی عرب نے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ ان کو دے دیا. اب وہاں پر بھی بندروں کی تعمیر شروع ہو گئی. تو اس کو بوسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بھی, افغانستان کو بھی اور ایران کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ پلاننگ ہے یہود و نصارہ کی, یہ پلاننگ ہے اسرائیل کی, یہ پلاننگ ہے امریکہ کی. اس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے. ہماری خارجہ پالیسی بیکار ہے. ہم کہتے کچھ ہے, کرتے کچھ ہے, ہم سے ہو کچھ جاتا ہے. جیسے کہ ہم جس کو جہاں رکھنا چاہتے ہیں اس کو وہاں رکھ ہی نہیں پاتے. صحیح بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یو اے سعودی عرب کی بات مان لینی چاہیے, آپ یہ چاہتے ہیں, اور امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں, نہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں. نہیں, وہ تو یہ چاہتے ہیں. تو اسرائیل تو یہ چاہتے ہیں, کرے گی یہ حکومت, وہ تو یہ چاہتے ہیں, حکومت کرے گی, اسرائیل کرے گی. یہ ساری تیاری سی بات کی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ میں پھر آپ کو بات کر رہا ہوں, نیازی صاحب تو خود یہودی لابی کا حصہ ہے. اگر وہ یہودی لابی کا حصہ ہیں تو یہ یو اے ای اور یہ دوسرا جو یہ سعودی عرب ہے, یہ انڈیا کو ایسے کیوں اٹریکٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے کہنے پہ؟ وہ تو کہیں گے بھائی ہمارا تو یہودی بیٹھا ہوا وہاں پہ, وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو کام نہیں کرتا ہے. وہ کام کر رہا تھا. آپ کا وہ آپ دیکھیں تحفظ ناموس رسالت کے اندر, تحفظ ناموس رسالت کے اندر, تحفظ ناموس رسالت کے اندر نیازی صاحب نے کیا کردار ادا کیا؟ آسیہ مبینہ کو باہر بیچ کے کیا کردار ادا کیا؟ آپ کبھی تحفظ ناموس کے رسالت پہ آتے ہیں, آپ کبھی آسیہ مبینہ بھی آتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اگلا پروگرام ناظرین, اگلا پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا. میں آپ کو وہ حقائق کی کلپ دکھاؤں گا جو 1996 کے اندر, 1996 کے اندر ایک عظیم ہستی جو باتیں بتا کے گئی تھی, اس وقت کنٹرول ہو چکا تھا, کیونکہ اس وقت ملی یکجہتی کونسل بن کر اس نے حکومت کو وہ کام نہیں کرنے دیا تھا. اب وہ کام اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے. وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ سارا ایک گیم بہت عرصے سے چل رہا ہے اور وہی کڑیاں آگے ملتی ہیں. 1996 کے اندر ہی حکیم سعید نبی نیازی صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کا دیا تھا. یہ دیکھیں, یہ ساری یہ باغلو وہیں سے چل رہی ہے. یہ آہستہ آہستہ ایک چیز کو ٹریک کر کے لے کے آئے, اور جو امریکہ اور یورپی ممالک کی پلاننگ ہوتی ہے اگلے 50 سال کی ہوتی ہے.
چلیں ابھی یہ جو سعودی عرب کا جو دورے پر گیا ہے انڈین آرمی چیف جنرل منوج نرونے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 1 منٹ میں آپ نے اس کا جواب دینا، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، صرف 1 منٹ میں آپ نے ختم کرنا ہے کہ یہ جو ان دونوں عرب والے کی داخلی سیکیورٹی ہے، کیا وہ پاکستان سے لے کر انڈیا کو دینا چاہتے ہیں؟ 1 منٹ میں ختم کر دیجیے جناب۔ اب عرب ممالک جو ہے نا وہ اپنا علیحدہ بلاک بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو ہٹا کر۔ اچھا، تو یعنی کہ وہ اپنی ساری داخلی سیکیورٹی انڈین فورسز کو دیں گے، اس کا مطلب ہے جو بت پرست لوگ ہیں وہ اس وقت اجازت مقدس کی حفاظت کریں گے۔ وہ تو دیکھیں نعوذ باللہ یہ دور بھی آنا تھا، یہ دور آنا ہی تھا نا، یہ تو حدیث ہے کہ آخری دور میں جو ہے یہ عرب واپس اپنی اساس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو اسلام آنے سے پہلے کیا تھا؟ بت پرستی تھی، تو اسی طرف جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا۔ پروگرام جو ہمیں جلدی ختم کرنا ہے ٹائم کی قلت کی وجہ سے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں محمد فاروق ڈوگر اور احمد تربیر صاحب مزید نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر، پاکستان زندہ۔